ویلکم بیک ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے ویڈیو گیمز کی، ایڈکشنز کی. تو کوئی بھی ایڈکشن آپ کے بچوں کے قریب نہیں جا سکتی اگر آپ بچوں کے دوست بنیں. اور دوست بننے کے لیے آپ کو کبھی کبھار ان کے لیول پہ اترنا پڑے گا. جی ہاں، تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں. یہ میں نے آپ کو اپنے پہلے پروگرام کے حصے میں بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں گا سوشل میڈیا کے اندر بھی جتنے فائدے ہیں اتنے نقصانات ہیں. اب فائدے کی طرف آ جاتے ہیں. پہلے فائدے یہ ہے کہ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اندر آپ کا بچہ ساری دنیا سے انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا جو بھی الفاظ لکھوں گا یا ریکارڈ کراؤں گا یا جو بھی بولوں گا اسے دنیا سنے گی. تو ایک کانفیڈنس لیول آتا ہے. دوسری بات، وہ دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. اسے اچھے برے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایکسپیرینس اسے بہت سی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. سمجھ لیں، یہ سوشل میڈیا ایک دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر آپ کا بچہ ٹریول کر رہا ہے بغیر کسی ہوائی جہاز کے. اور اس دنیا کے اندر یہ اپنی ایک دنیا بن گئی ہے. جی ہاں، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف قسم کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو نئے نئے آئیڈیاز پتہ لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے اپنی زندگی، جی ہاں، ہم بعض وقت اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا جیون ساتھی تک کے ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے دوست ڈھونڈتے ہیں. اور اسی سوشل میڈیا کے اندر آپ کے دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایسے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. پر ایک چیز اچھا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک دوسرے کا قتل نہیں کر سکتے، پر باتوں میں مت پوچھے کیا کیا نہیں کرتے آج کل کے بچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد تک بعض وقت سوشل میڈیا میں کچھ بچے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسے کہ آپ یقین کریں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض وقت آپ سوچتے ہیں اتنا چھوٹے بچے نے ایسی بات لکھ دی. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے نا، اب آپ ایک جسے کہتے ہیں نا، وائی ڈو پیپل سے، کہ یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، بن گئی ہے اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہوتے جا رہی ہے. پر اسی چھوٹی دنیا میں ہمیں اپنا سوچ بڑھانا ہے، ہمیں اپنے سوچ کو بہتر کرنا ہے. اسی سوشل میڈیا کو اچھی طرح استعمال کرنا ہے. کیونکہ اس کے اچھے استعمال سے آپ کو بہت سے فائدے ملتے ہیں. دیکھیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے یوٹیوب چینلز آ جاتے ہیں. یوٹیوب چینلز میں جو بھی شخص اپنی فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کر چکا ہوتا ہے وہ اپنے ایک باقاعدہ چینل بناتا ہے اور وہ اپنی سیکریٹس آپ تک شیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نالج آپ تک شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے سائٹس پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے جو عام طور پہ ماں باپ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں کہیں غلط سائٹس پہ نہ چلے جائیں. دوسرا، ماں باپ کو یہ بھی ڈر لگتا ہے، جیسے فیس بک ہو گیا، مختلف جگہیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے انٹریکشن ہوتا ہے، کہ کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے پرسنل انفارمیشن ان تک شیئر کرتے ہیں جو کہ وہ آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ کے انفارمیشن کو. تو ایک تو میں آپ سے ایڈوائز یہ کروں گا ماں باپ کو خاص طور پہ کہ آپ بچوں کے دوست بن جائیں. دوست اس طرح سے کہ بچہ خود آپ کو فیس بک پہ ایڈ کرے. اچھا، جب بچہ آپ کو خود ایڈ کرے گا، یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنے بچوں کو کہیں مجھے ایڈ کرو، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو میں بتا دوں، پھر بچے نے 4 اکاؤنٹ اور بنانا ہوگا اور جس اکاؤنٹ میں آپ ایڈ ہے نا اس کے اندر وہی چیز وہ کر رہا ہوگا جو سے آپ پسند کرتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ اے گیپ، اے جنریشن گیپ، کمیونیکیشن گیپ. اس گیپ کو ختم کیجئے، بچے کے دوست بن جائیں. جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، آپ کہتے تھے میری بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈو، وہ مائیاں آتی تھی، مائیاں آ کے کہتی تھی کہ یہ بڑا اچھا لڑکا ہے. پھر آپ اپنی بیٹیوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا یہ لڑکا کیسا ہے، اس کی انفارمیشن. تو اب یہ مائیوں کا کام وہ فیس بک بھی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیس بک کے اندر مختلف لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ اسی فیس بک کا فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ کی بیٹی کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسی فیس بک پہ ہوں گے، اسی لیول پہ بات کر رہے ہوں گے، تو آپ ایز اے تھرڈ پرسن جج کر سکتے ہو
کہ بیٹا یہ جو میسیجز بھیج رہا ہے نا مجھے تو فیک لگ رہا ہے، یہ ساری جو چاند ستاروں کی جو باتیں کر رہا ہے اور جتنے ایموجیز بھیج رہا ہوتا ہے نا، دل بنا کے پھول دے کے، یہ تو ایک کلک کی بات ہے، اس میں کوئی سینٹیمنٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ پر بعض وقت بچے بچیاں اتنے ایموشنلز ہو جاتے ہیں، اتنے کیوٹ کیوٹ ایموجیز ہوتے ہیں، اس کے اندر پھول فلاور، بچوں کو عشق محبت ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ ورچوئل زندگی میں اور ریالٹی میں تھوڑا سا فرق یہ آتا ہے کہ دیکھیں جب پھول کوئی بندہ لے کے آتا ہے نا تو اس کے پھول کی محنت ہوتی ہے کہ وہ پھول خرید کے لا رہا ہے، اس کی جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر اس پھول کی خوشبو بتا رہی ہوتی ہے، یعنی بہت سی چیزیں محبت کے اظہار جو ہوتا ہے نا وہ نظر آنے لگتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی آئی لو یو، پھر اس کا کیئرنگ آپ کو کس طرح سے وہ کیئر کر رہا ہے۔ بہت سی دفعہ فیس بک پہ اور مختلف جو کمیونیکیشنز جو ہوتے ہیں لڑکی لڑکیوں کی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او یو آر سک، آئی ایم فیلنگ ویری سیڈ، گیٹ ویل سون۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کچھ لکھنے میں اور کچھ واقعے میں دل سے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح جج کرنے والے آپ ہو سکتے ہیں، وہ لڑکا اور لڑکی وہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک آپ اپنے گروپس بنا لیں، آپ ایک دوست بن کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا رہا کریں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا جس میں ماں باپ کا ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا، بچے گھبرا جاتے تھے۔ آج بھی کچھ فیملیز میں دیکھا جاتا ہے کہ آج بھی ہے جسے وہ کہتے ہیں دیکھا ہماری فیملی میں کیسے تہذیب ہے، کس طرح کلچر ہم نے مینٹین کیا ہے، دیکھو۔ پر کیا واقعی میں ان کے بچے اسی تہذیب کے دائرے میں رہ رہے ہوتے ہیں؟ بہت سے تو میں کہوں گا جی ہاں آج بھی رہتے ہیں، پر کیا اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اس کا جتنے فائدے ہیں اتنے نقصانات بھی ہیں، کیونکہ بعض وقت بچے بچیاں اپنی پسند آپ تک ظاہر نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے، اسے زندگی میں بھی نقصان ہوتا ہے، اسے آگے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سوچنے کی صلاحیت کو آپ مار دیتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ سوچنے کی صلاحیتوں کو باقاعدہ بڑھاتے جا رہا ہے، روزانہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا صرف ایک ینگ جنریشنز کام کرتی تھی سوشل میڈیا کے اندر، آج آپ دیکھیں ایکسپیرینس لوگ، پولیٹیشنز، ایوری سیکنڈ پرسن، سائنسدان تک کے ادھر سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں انسان کے رشتے اسی وقت بنتے ہیں جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہو، پر اس کا نقصان صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ ان سوشل میڈیاز کی وجہ سے ہم جب آپس میں ملتے ہیں تب بھی ہم اجنبی سے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ آپ دیکھیں محفل میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنے موبائلوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ انٹریکشن نہیں ہوتا، یہ اس کا نقصان ہے۔ تو جیسے کہ میں نے گیمنگ انڈسٹری میں کہا تھا ہر چیز کی ایک حدیں ہوتی ہیں، تو سوشل میڈیا کے اندر بھی کچھ حدیں ہیں۔ تو اگر آپ کہیں دعوت میں جا رہے ہیں تو خدا را اپنے موبائل کو بند کیجئے، کیونکہ جو آپ کا فیس بک فرینڈ ہے نا وہ انتظار کر لے گا، پر جو آپ کا دوست اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہ تو کچھ لمحوں میں چلا جائے گا۔ تو آپ اس لمحوں کو ضائع مت کریں، کیونکہ یہ جو لمحے ہوتے ہیں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا یہ ایک یادگار کے طور پہ رہ جاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ایک دور تھا کہ لوگ بہت ملتے تھے آپس میں، اب وہ دور آ رہا ہے کہ لوگ مہینوں میں ایک دفعہ مل رہے، سالوں میں ایک دفعہ مل رہے۔ اس سے نقصان یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے مصیبت میں کون کام آئے گا، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو فیس بک والے دوست ہیں تھاؤزنڈز آف لائک کریں گے، لاکھوں لائک بھی چلے جائیں گے یوٹیوب کے اوپر، پر جب آپ کو مصیبت آئے گی آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا آپ کے گھر پہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئیں گے جتنے کہ آپ کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک ایڈکشن ہو گیا، آپ سے ہمدردی بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، پر ان کے کیا ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اب وہ آ کے آپ کے دکھ درد میں شامل ہو۔ تو یاد رکھیے گا جو پریکٹیکل دنیا کے اندر آپ نے رہ کے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے، آپ سوشل میڈیا کو ایک حصہ بنائیں اپنی زندگی کا، یہ نہیں کہ پوری زندگی کو آپ نے سوشل میڈیا بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے آنے والے وقتوں میں جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے نا وہی کام آپ سوشل میڈیا میں اپلوڈ کریں گے نا،
تو اگر پریکٹیکلی آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کیسے کام کریں گے؟ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز جو آپ نے ایجاد کی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ تو جائے گا، پر پریکٹیکلی وہ پروڈکٹ کیسے پہنچے گا؟ وہ صرف ورچوئل طور پہ پہنچے گا، وہ سوشل میڈیا کی طرح صرف انفارمیشن ہوگا، پر پریکٹیکل طور کے لیے آپ کو آج بھی سیمینارز کرنے پڑتے ہیں، آج بھی آپ کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، اور آپ کا پروڈکٹ کی آپ کو سیمپلنگ دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک کہ کہتے ہیں نا کہ سینگ از بلیونگ، اور دوسری بات ہے واٹ ایور یو ٹیسٹ دیٹ میٹرز اے لاٹ. تو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ جو شخص نے پوڈنگ بنائی ہے کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے؟ کیونکہ فوٹو شاپ نے وہ کمال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتا. اگر ہر چیز چمکتی ہوئی سونا نہیں ہے تو پھر ہم کیوں بیوقوف بن رہے ہیں؟ ہم کیوں سوشل میڈیا کے اندر ہر خوبصورت چیز کو سمجھتے ہیں کہ واو، اور اس کے اندر فوراً جو ہے نا ایک ایموجی بھیج دیتے ہیں؟ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کس طرح کیا جائے. سوشل میڈیا کو ضرور استعمال کریں. کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ انفارمیشن پہنچائیں گے، پر پریکٹیکلی اس انفارمیشن کو جب آپ پریکٹیکلی اس دنیا میں کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا، کہتے ہیں نا کہ کتابیں پڑھنا تو بہت آسان ہے. میرے ایک دوست نے بڑی اچھی ایک مثال دی کہ بہت سے سیاستدان آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ آج اپنے ملکوں کی اکانومی کیوں نہیں سنبھال پاتے؟ کیونکہ انہوں نے پڑھ کے، آپ کہتے ہیں نا پڑھ کے گوا دیا، کیونکہ انہوں نے پڑھ کے وہ چیز کو پریکٹیکلی طور پہ کیا نہیں. کیونکہ جو تعلیم آپ پڑھتے ہو نا، اور اس کو اگر استعمال نہ کرو تو وہ تعلیم آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، چاہے آپ دنیا کے بہترین استاد سے کیوں نہ پڑھے. ایک سمپل سی مثال میں دے دوں، قرآن شریف جو ہے دنیا کی بہترین کتاب، آج ہم نہیں ساری دنیا کہتی ہے، پر اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ جو پڑھ رہا ہے یا وہ جو سمجھ رہا ہے؟ آج میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے جو پڑھ کے سمجھے اور سمجھ کے اس کو عملاً کرے. تو ہماری زندگی میں تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں پہلی گائیڈ لائن دے دیا کہ آپ پڑھو. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا نہ پڑھو، کبھی یہ نہیں کہا ایکسپلور نہ کرو. ہماری آپ دیکھیں ایک ایک آیت کو آپ اگر ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے اندر ہزاروں کروڑوں اربوں طور کے ڈسکوریز ہوتے ہیں جو کہ آج سائنسدان اس میں سے نکال رہے ہیں. پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سوچوں کو بالکل بند کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں؟ آپ ضرور جائیں. نہیں بھئی ہم یہ چیز نہیں کریں گے. آپ جائیں، پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہے. جیسے اسلام کہتا ہے کہ آپ صرف پڑھ کے صرف اس کو رکھ نہ دیں، اس کو پڑھ کے قرآن شریف کو زندگی میں اس کو ایک مینول کی طور پہ لیں. وہ آپ کو طرز زندگی بتائے گا. اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. ہر چیز، ہر اچھی کتاب میں آپ کو اچھائی بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی برائی بھی بتا رہے ہوتے ہیں. برائی اس لیے کہ آپ برائی سے بچیں، برائی میں شامل نہ ہو. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں سوشل میڈیا میں اپنے بچے کو بالکل ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، تو آپ اپنے بچے کو ایک کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں، اندھیرے کنویں میں. اور اندھیرے میں کنویں میں بیٹھا ہوا بچہ ہو یا مینڈک ہو، وہ یہ سمجھتا ہے دنیا اسی کنویں کے اندر ہے، پر کنویں سے باہر ایک بہت خوبصورت دنیا ہے. اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے پہلے زمانے میں تو لوگ باقاعدہ ٹریولنگ کیا کرتے تھے. آج جبکہ ٹریولنگ بہت مہنگی ہو گئی ہے، پر سوشل میڈیا نے آپ کا یہ کام آسان کر دیا ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کے کسی بھی ملک میں، آپ سمجھ لیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا، وہ آپ کو اس کی ویڈیو بتا دے گا. آپ ویڈیو کانفرنسز کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہیں جاپان، چائنا، دنیا بھر کی گلوبل آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. ساتھ میں آپ کو ویدر انفارمیشن، آپ ایک گوگل کے کلک پہ جائیں تو آپ کو ہر چیز سکھانے کے طریقے پتہ لگ جاتے ہیں. چاہے آپ کو قرآن شریف سیکھنا ہو، چاہے آپ کو کوکنگ سیکھنا ہو. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو فائدہ دے رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے آپ کو ایک دوسرے سے انٹریکشن کا ایک موقع دیتا ہے. پر اس کے بعد سٹیپ 2 از پریکٹیکلی،
because when you talk to someone on social media, کیا آپ نے کبھی یہ ٹرائی کیا ہے کہ چلے میرے پاس 1000 دوست ہو گئے فیس بک پہ, اس میں سے لوگوں کو میں اپنے گھر بلاؤں؟ تو کوشش کیجئے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال اچھی طرح کیجئے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. آج کے لیے اجازت دیجئے, اور ایک بات آخر میں کہتے جاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں. میرے پیج ہے میرے فیس بک پہ ندیم باقی مولوی کے نام پہ, آپ لوگ اپنے کمنٹس بھیجا کریں تاکہ میں اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکوں صرف آپ کے لیے. تھینک یو, اللہ حافظ.